अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। वीरान मकान, एक डरावनी कहानी। तो आइए सुनते हैं। दूर तक जाती सुनसान वीरान सड़क और गहरा होता अंधेरा हारिस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो अजनबी शहर, कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। वो परेशान नजरों से अपनी चारों तरफ देख रहा था। बस से उतरने के बाद इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। ऐसा लग रहा था कि इसने यहाँ आने में जल्दबाजी में काम लिया है, पर वो क्या करता। गुर्बत ने इस शहर में आने पर मजबूर कर दिया था। गांव में कोई ऐसा काम न था जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत करता। वालिद साहब कम उम्री में ही फौत हो गए थे। अब हारिस ही घर का बड़ा था। माँ ने इसे शहर आने से पहले समझाया था, मगर हारिस के सर पर शहर आकर नौकरी करने का भूत सवार था। हारिस ने मन में कहा, चल बेटा, अल्लाह ही मालिक है। जब यहाँ आ ही गया है तो अल्लाह कोई न कोई सबब निकाल ही देगा। वो बैग उठाए हुए बड़बड़ाते अपने अनजाने रास्ते की तरफ चलने लगा। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से इसे रास्ता दिखाई ही नहीं दिया कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते इसका पैर किसी पत्थर से टकराया था और वो मुंह के बल गिर गया। इसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। उसके तो बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबराकर कपड़े झाड़कर खड़ा हुआ। वो उस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबराकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की हल्की रोशनी में अब वो बहुत देखभाल के चल रहा था और तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर आ जाए। पीछे से एकदम आवाज आई, बात सुनो बेटा। अपनी पुश्त पर किसी मर्दाना आवाज पर वो इतना खौफजदा हो गया था कि पीछे देखे बगैर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल गया था। अरे बेटा सुनो तो। वो आदमी हारिस के पीछे आते हुए बोला, डरो मत, मैं इधर ही का रहने वाला हूँ। वो उम्र का सीधा आदमी था और हारिस की आंखों में डर को देखकर कहने लगा, बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नजर तुम पर पड़ी। इस जगह नए मालूम हो रहे हो? हारिस जरा मुतमईन होते होते बोला, जी मैं गांव से आया हूँ नौकरी की तलाश में। मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता और मुझे रिहाइश का भी कोई अता पता नहीं। बेटा, रिहाइश की तुम फिक्र ना करो, यहाँ करीब ही मेरा घर है, तुम रात मेरे घर रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस खुश हो गया, लेकिन किराया क्या होगा आपका? बेटा, किराए की फिक्र नहीं करो, जब तक दिल चाहे रहना। बेटा, घर में मैं और मेरी बीवी ही होते हैं। घर में हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रिहाइश का मसला भी खत्म हो जाएगा। हारिस को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इसकी इतनी बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। घर काफी पुराना खस्ता हालत का लग रहा था। वो दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले गए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंड का अंदेशा हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजीब, बहुत ठंडा था। बड़ा सहन था जहाँ पर एक तख्त बिछा हुआ था। सहन की जानिब एक छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानिब छोटा सा एक कमरा था जहाँ पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दे रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली सिया बिल्ली हारिस को वहशत से घूर रही थी, बल्कि न सिर्फ घूर ही रही थी, बिल्ली की नजरों से हारिस को अजीब ही वहशत का एहसास हो रहा था।
सहन में लगी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा। सीढ़ियां ऊपर की जानिब जा रही थी। हारिस भी आहिस्ते आहिस्ते उनके पीछे चलने लगा। सीढ़ियों के इकदाम पर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बराबर में एक छोटा सा बाथरूम था। बेटा, ये तुम्हारा कमरा है, बूढ़ा आदमी कमरे की जानिब जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बस सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। हारिस सारे कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे में कालीन बिछा हुआ था, कोने में सिंगल बेड रखा था और बेड के सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थी। हारिस एक तरफ बैग रखकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो खुद को काफी पुरसकून महसूस कर रहा था। वो लेटने से पहले कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद खिड़की के दोनों पट बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ियों की जानिब खुलती थी। इस कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो रोड की जानिब खुलती थी। हारिस इस खिड़की की तरफ देखने लगा तो खिड़की से नजर आने वाला कब्रिस्तान की तरफ उसकी नजर पड़ी। इसने घबराकर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट थी, इसलिए लेटते ही नींद की आगोश में चला गया। सुबह आंख उसकी दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। वो जल्दी से उठा। वो बूढ़ा उसे खिड़की से झांकता दिखाई दिया। बेटा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो वो बूढ़ा था। वो बूढ़ा हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर खड़ा था। बेटा, नाश्ता करके नीचे आ जाना। नाश्ता करने के बाद हारिस नीचे चला आया, जहाँ वो शहर में कल वाली औरत तख्त पर बैठी थी और पास उसके वो बूढ़ा बैठा था। आ जाओ बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत हारिस की जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम सैयदा है और इनका नाम शुएब। वो बूढ़ी बोली, बेटा कुछ अपने बारे में भी बताओ। अम्मा, मेरा नाम हारिस है और मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, अच्छी बात है बेटा, तुम यहाँ आराम से रहना। खाने पीने के बारे में फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, मैं आप दोनों का बेहद मशकूर हूँ। इस अजनबी शहर में आपने मेरी बहुत मदद की। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ नौकरी की तलाश में। मेरे लिए दुआ करिएगा कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। थोड़े ही दिन बाद हारिस को एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। शाम के वक्त वो बूढ़ा बूढ़ी बातें कर रहे थे तो हारिस का बाहर जाने का मन किया। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। उस बूढ़े ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? जी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे और हालात भी ठीक नहीं। तुम ऐसा करो कि कल चले जाना। अभी तो मैं तुम्हें दरवाजा खोलने की भी इजाजत नहीं दे सकता। हारिस ये सुनकर चुपचाप अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अच्छी मुसीबत है यार, अभी तो रात के 9 ही तो बजे हैं। कैसी मुसीबत है कि अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता। मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, डाकू आ जाएंगे, जैसे डाकू इन्हीं के ताक में ही बैठे हों। हारिस चलता चलता ये सब कुछ बड़बड़ाता हुआ हारिस जलता भुनता बड़बड़ाता हुआ बेड पर आकर बैठ गया। इसे वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस बूढ़े मियाँ बीवी की रोक टोक पर गुस्सा आता था। बिस्तर पर लेट लेट कर वो बेजार हो गया तो कब्रिस्तान की तरफ खुलने वाली खिड़की की जानिब बढ़ा। काफी सुनसान इलाका था, आबादी भी बहुत कम थी। हारिस ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो 2 लड़कियां इसे नजर आई जो कब्रिस्तान से गुजर रही थी। वो हारिस की तरफ देख रही थी और हाथ के इशारे से हारिस को बुलाने लगी। हारिस बहुत हैरान हुआ कि इतनी रात को लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं। हारिस ने घबराते हुए खिड़की बंद कर दी और कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे झांकने लगा। सैन में कोई नहीं था। वो तभी कदमों नीचे आ गया और आहिस्ते दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। पलट कर यकीन दहानी के लिए देखने लगा कि कहीं वो बूढ़ा बूढ़ी तो नहीं जाग रहे। अभी वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक शहर में लगे नीम के दरख्त पर बैठी बिल्ली गुर्राई और हारिस पर हमला कर गई। हारिस इस अचानक हमले पर तैयार ना था। वो एकदम सटपटा सा गया।
وہ کالی سیاہ بلی درخت کو گور کر دیکھ رہی تھی۔ حارث جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو پیچھے سے کسی نسوانی قہقہے کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا، جیسے اس کے ارادے ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا اور بہت خوف محسوس کرنے لگا۔ وہ ساری رات جاگ کر کٹی۔ کہیں فجر کے وقت جا کر حارث کی آنکھ لگی۔ دوسرے روز وہ آفس سے گھر آتے ہوئے پیچھے سے وہی عجیب سی ہنسی کی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ پیچھے وہی دو لڑکیاں تھیں رات حارث نے جنہیں کھڑکی سے دیکھا تھا۔ وہ شوق سے لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا لیکن آپ نے تو ایسی ڈر کے کھڑکی بند کر دی جیسے ہاتھ نے ہلایا کوئی گولی ماری ہو۔ اب حارث کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تھا وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھیں۔ حارث کو شوق و چنچل سی آئمہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اب حارث اور آئمہ ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا، پابندی سے اپنے گاؤں پیسے بھیجتا تھا۔ گاؤں میں سبھی حارث کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک بار آئمہ نے حارث سے رات کو ملنے کی فرمائش کی۔ آئمہ، تم میرے مالک مکان کو تو جانتی ہو، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتے اور میری چوکیداری کے لیے وہاں ایک بلی بھی موجود ہے جو میری تاک میں رہتی ہے۔ حارث بلی والا واقعہ سنا ہی رہا تھا کہ آئمہ کے ساتھ کھڑی سہرش زور سے ہنس دی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ خیر حارث ملنے کی حامی بڑھتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات میں شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے صحن میں جھانک کر نیچے دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں اور اطمینان سے وہ نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی سونے کے لیے کمرے میں جا چکے تھے، اس لیے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور وہ باہر چلا گیا۔ وہاں آئمہ اسی کا انتظار کر رہی تھی، سہرش نہیں تھی۔ سہرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا، سہرش نہیں آئی؟ آئمہ شرارت سے آنکھ مار کر بولی، میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ آئمہ۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر دیکھنے لگا جو واقعی میں بہت حسین تھی۔ آؤ حارث پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اسے سامنے قبرستان میں بنے پارک میں لے آئی۔ اتنی رات میں وہ قبرستان جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ حارث ڈرو مت، اس قبرستان کے بعد پارک ہے۔ وہ آئمہ کے ساتھ پارک میں چلا آیا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ سہرش اور میں دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے تعلیم کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ حارث نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ حارث گھبرا کر کھڑا ہو گیا، اف اتنی دیر ہو چکی ہے۔ ہاں چلو، سہرش بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ اس کی آنکھوں سے خائف ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی نظر درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی حارث کو ہی گھور رہی تھی۔ آ گئے تم؟ منع بھی کیا تھا، اتنی رات بھر گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اف، اماں جاگ رہی ہیں کیا؟ وہ سر پکڑ کر ہی رہ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ سیدہ اماں کی آواز آ رہی تھی۔ تخت پر کھانا رکھا ہے، میں نے باورچی خانے سے تمہارے لیے تخت پر کھانا رکھ دیا ہے، آ جاؤ اور کھا لو۔ حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر کھانے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ اماں جی، میں معافی چاہتا ہوں لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت مزیدار بنا تھا۔ حارث کے لیے لفظ اس کے منہ پر ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ حارث خوف زدہ نظروں سے اماں کے کمرے کی جانب دیکھنے لگا تو اماں بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حارث گھبراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے دن آفس سے چھٹی تھی۔ دوسرے دونوں بوڑھا بوڑھی تخت پر بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟
بیٹا 50 سال ہو گئے ہیں جب میں بیاہ کر کر اس گھر میں آئی تھی. اولاد کے لیے بڑی دعائیں مانگی مگر اولاد نہیں ہوئی. بیٹا میرے تو بس یہی بچے ہیں. وہ درخت پر بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی. اماں آپ کو بلیاں بہت پسند ہے کیا؟ ہاں بیٹا. وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی. ہاں بیٹا مجھے پسند ہے. تو حارث درخت پر بیٹھی بلیوں کی طرف دیکھنے لگا. ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. حارث دیکھتے ہوئے جھرجھری لے کر رہ گیا. تمہارے انکل کو بولا تھا میں نے کہ دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، لیکن وہ مانے ہی نہیں. حارث بولا. آپ ہی سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ سعیدہ منہ پر دوپٹہ لے کر ہنسنے لگی. بیٹا لیلا مجنوں والی محبت مشہور تھی ہماری. اماں جی علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ بیٹا یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، آبادی تو یہاں ہے ہی نہیں. حارث خاموش ہو گیا. دیر رات کو حارث کی اچانک آنکھ کھلی تو نیچے صحن سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہو کر اس وقت نیچے کون ہے؟ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سما تھا. پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. عورتیں زرد برق لباس پہنے ہوئی تھی. حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی نظر آئی اور اس کے ارد گرد کافی لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھی. کھانے کی لذیذ خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی. ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھی. سیڑھیوں پر کھڑا حارث یہ سب حیرانگی سے دیکھ رہا تھا. شعیب انکل کی حارث پر نظر پڑی تو وہ حارث کو بلانے لگے. آجا حارث بیٹا نیچے آجا. حارث نیچے آ گیا. بیٹا یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے. تمہاری آنٹی سعیدہ نے بولا تھا کہ بچی کی رخصتی ہمارے گھر سے ہی ہوگی کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی تھی. انکل کی بات پر حارث بوڑھی اماں کی جانب دیکھنے لگا جو شادی کے ہر کام میں آگے آگے تھی. کھانا لگا تو حارث بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا. اتنا لذیذ کھانا تھا کہ حارث کو اب نیند آنے لگی تھی. دوسرے دن آفس بھی جانا تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر کمرے میں داخل ہو گیا. اسے لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے. اس نے 3 بار چونک کر اپنے ارد گرد بھی دیکھا مگر کوئی نہ تھا. گلاب کی تیز خوشبو اسے محسوس ہوئی. حارث جو کہ بستر پر لیٹا تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا. عجیب سے کہہ کے اس کو سنائی دینے لگی. حارث نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہے؟ کون ہے؟ وہ خوفزدہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہ تھا. پوری رات اسے لگا کہ کوئی ہاتھ اسے سر سے ہلاتا رہا ہے. فجر کے بعد تک یہی سب ہوتا رہا. آفس میں بھی حارث سے کام نہ ہو رہا تھا کیونکہ رات بھر وہ سو نہ سکا. شام واپسی پر گھر کی طرف آتے ہوئے آئمہ پر نظر پڑی. آئمہ کو دیکھتے ہی حارث کی ساری تھکن دور ہو گئی. وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا. آئمہ تمہیں پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں اس کی پڑوسن کی شادی تھی. دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی میری دلہن بنے بیٹھی ہوگی. آئمہ دھیرے سے بولی. کاش. وہ ناسمجھی سے بولا. کیا مطلب؟ کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنوں. فکر مت کرو تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی. میں کچھ دنوں تک اپنے گاؤں جاؤں گا تو تمہاری اور اپنی شادی کی بات کروں گا. حارث کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں اماں میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی تم سے ہی کروں گا. گھر آ کر حارث بیگ وہیں پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا. آج رات بھی آئمہ نے اسے پارک میں ملاقات کرنے کا کہا تھا. آئمہ نے رات کو ملاقات کے بعد پارک سے واپس پر حارث کا پیر پھر کسی پتھر سے ٹکرایا اور دھڑم سے نیچے گر پڑا. اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ چلائی تاکہ راستہ دیکھ سکے. موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی روشنی پر پڑی. حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا. قبر کی تختی پر لکھا تھا شعیب خان. تو اسی قبر کے برابر میں ایک اور قبر تھی جس پر لکھا تھا سعیدہ شعیب. حارث کو لگ رہا تھا کہ اب وہ بے ہوش ہو کر رہ جائے گا. پیچھے سے گورکن کی آواز آئی. بھائی کیا ہو گیا؟ وہ یہ قبر
حارث کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں بھائی، یہ دونوں میاں بیوی تھے، سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن اس کی گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے شعیب صاحب کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے اور بے رحم ڈاکوؤں نے شعیب اور اس کی بیوی سعیدہ کو قتل کر دیا تھا۔ بھائی جان، دھیان رکھا کریں، حالات آگے ہی بہت خراب ہیں، یہاں ڈاکوؤں کا بسیرا ہے۔ حارث کو بے ساختہ اماں کے الفاظ یاد آ گئے۔ گورکن نے کہا، اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں بھائی، نہیں، کچھ نہیں۔ حارث بھاگا گھر گیا۔ مجھے کسی بھی حال میں ابھی کے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ حارث خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنا سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو حارث مزید خوف زدہ ہو گیا۔ سیڑھی والی کھڑکی سے دیکھا تو سامنے آئمہ کھڑی تھی۔ حارث پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، تم یہاں کیسے؟ حارث، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حارث آئمہ کی یہ بات سن کر جلدی سامان سمیٹنے لگا۔ تبھی حارث کے دماغ میں دھماکہ ہوا، آئمہ تمہیں کیسے پتا کہ میں جا رہا ہوں؟ حارث پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا، آئمہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کرو گی؟ تبھی اچانک سحرش بولی، حارث، آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کرنا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سحرش بتانے لگی، ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور باہر صحن میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تو پہلی نظر ہی میں آئمہ آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے تو آئمہ کو بہت روکا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے تو آئمہ کو مار ہی دیں گے اور ساتھ ہی آپ کی جان بھی خطرے میں آ جائے گی۔ سعیدہ آنٹی جب یہاں بیاہ کر آئی تھی تو انہیں ہماری موجودگی کا پتہ چل چکا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، لیکن وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے ہی قبیلے کی لڑکی کی شادی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ حارث کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حارث، تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر آنے لگے۔ حارث نے خوف زدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یا اللہ پاک میری مدد کر، میں کہاں جنات میں پھنس گیا ہوں۔ حارث پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پوری رات وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سعیدہ آنٹی کی سسکتی ہوئی آوازیں اس کو جانے مت دینا، میں اسے کسی بھی صورت میں جانے نہیں دوں گی، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، حارث اب میرا بچہ ہے۔ بوڑھی سعیدہ کی آواز حارث کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی، حارث تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، تو تم ایسے کیسے چاہ سکتے ہو؟ میں تمہیں ایسے ہرگز جانے نہیں دوں گی۔ حارث دونوں ہاتھوں سے کانوں کو جکڑے دروازے پر پشت لگائے رہا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب بالکل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھن سیڑھیاں اترا، دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ پوری طرح اور پوری جان سے بھاگے ہی جا رہا تھا۔ بھاگتا سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر کے آنسو اس کے گال پر گرنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ وہ 6 مہینے جنات کے ساتھ رہا ہے۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں اور آج 8 سال بعد وہ اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی سنسان علاقے سے گزرا
تو اتفاق سے اس کے گھر کے پاس سے اس کا گھر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سرد کی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسے ہی ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کے کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت سے خوف زدہ کر دیا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتی ہوئی ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دی۔ حارث نے خوف زدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچے کی اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور اس علاقے سے باہر نکل گیا۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔